السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ رواه مسلم۔ معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے اس درس میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں نے چنی ہے۔ بھائیو، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے میں ہونے والے اعمال کا تذکرہ میں نہیں کروں گا، اور جو کچھ مخصوص عبادات کی جاتی ہیں اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ اس حدیث میں جو اصولی اور بنیادی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر ہم ان بنیادی باتوں کو سمجھ لیں تو ان اعمال سے باہر نکل آنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا جو ہم دین اور اجر و ثواب کے نام پہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں: ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون۔ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء کے کچھ ساتھی، کچھ حواری رہتے تھے۔ ان حواریوں کی، ان اصحاب کی، انبیاء کے ساتھیوں کی خوبی کیا تھی؟ پہلی خوبی، اصحاب یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ نبی کے یہ صحابہ، یہ ساتھی نبی کی سنتوں کو لیتے تھے، حاصل کرتے تھے، اور پھر لینے کے بعد اس کی اقتداء کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب ہم اس کیٹیگری کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کریں، جانچنے کی کوشش کریں، کیا ہمارا یہ لیول ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کو لینا اور عمل کرنا، یہ دو چیزیں۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، آج ہم اپنے سماج کے اندر دیکھیں، غور کریں،
ہمیں دور دور تک دین کے نام پر، تعلیم کے نام پر اگر کوئی چیز زیادہ سے زیادہ نظر آتی ہے، میں اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں، تو صرف اتنا کہ تجوید سے بہترین انداز میں قرآن پڑھ لے، اس سے زیادہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر کسی کو کچھ اچھا پڑھنا ہے تو پھر وہ مدرسے میں جائے۔ صرف اتنا ایک بہت ہی ادنا سا معیار ہمارے سماج کے اندر رہ چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی لیول ہے تو اچھے سے اچھا تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام ہمارے یہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس لیول کی بنیاد پر سماج میں سنتیں پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تو ہم نے سال میں کچھ پروگرام کروا لی، یہی تو ہوتا ہے۔ اور میں یہ بات اکثر دہراتا ہوں کہ پروگراموں سے علم نہیں ملتا ہے، پروگراموں کے ذریعے سے انسان سیکھتا نہیں ہے۔ ہاں، پروگرام کے ذریعے سے انسان کو ابھارا جاتا ہے۔ ابھی آپ یہ درس سن رہے ہیں، یہ درس جو ہو رہے ہیں یہ آپ کو ابھارنے کے لیے ہو رہے ہیں، آپ کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن اس درس کے ذریعے سے اصل مقصد آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک آدمی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، ظاہر ہے اس درس کے ذریعے سے تو آدمی نہیں سیکھ پائے گا۔ انسان کو واقعی حدیث کا علم چاہیے، ظاہر ہے کہ اس درس کے ذریعے سے انسان کو نہیں مل سکتا، اور بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، وہ صرف تعلیم کے ذریعے سے ہی انسان کو مل سکتی۔ تو پہلی چیز، اصحاب یأخذون بسنتہ، نبی کے صحابہ نبی کی سنتوں کو لیتے تھے۔ اور میں جب احادیث پڑھتا ہوں تو میں حیران رہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ایک چیز، باریک سے باریک چیز کیسے محفوظ کی۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، بیان کرتے ہوئے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، اور ہنسنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بیان کرتے ہوئے اسی طرح ہنستے ہوئے دیکھا۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی طرف سفر کر رہے، ایک جگہ رکے، وہاں نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی کو اس مقام پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیا یہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر ہے؟ اصحاب یأخذون بسنتہ، یعنی نبی کے یہ صحابہ نبی کی سنتوں کو لیتے تھے علم کے ذریعے سے۔ آج لینے کا یہ اہتمام ہمارے یہاں نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے تو کس جذبے کے ساتھ ہے پتہ ہے؟ ایک حدیث ہمیں ملی، حدیث لینے کا جذبہ عمل کرنے کے لیے بہت کم ہے، فارورڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہے۔ تو پہلی خوبی نبی کے صحابہ کی بیان فرمائی، اصحاب یأخذون بسنتہ، نبی کے صحابہ نبی کی سنتوں کو لیتے تھے، حاصل کرتے تھے۔ نمبر 2، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور نبی کی سنت پر عمل بھی کرتے تھے۔ آج دیکھیے، اگر ہمیں نبی کی سنتوں کا علم ہے کسی حد تک، عمل کتنا ہے؟ ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے کے معاملے میں کتنے غیرت مند ہیں۔ اگر ہمارے حکم کے خلاف، ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے، ہمیں غصہ ضرور آتا، ہم بھڑکتے ضرور ہیں۔ ہمارے اصولوں کے خلاف اگر کوئی جائے،
ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن کیا اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہم خود عمل کریں یا ہمارے سامنے کوئی عمل کرے؟ کبھی غیرت جاگتی ہے؟ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ غیرت جاگنی چاہیے، نہیں جاگتی، اس لیے کہ ایمان کمزور ہے. آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ان کا ایک بھتیجا ایک کنکری لے کر کے مار رہا. انہوں نے منع کیا، کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع کیا. اس لیے منع کیا کہ ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ پھوٹ جائے، کسی کا دانت ٹوٹ جائے. اللہ کے رسول نے منع کیا، نہ کرو ایسا. وہ بچہ پھر وہی کام کر رہا. حضرت عبداللہ ابن مغفل نے دیکھا کہ یہ بچہ حدیث سننے کے باوجود بھی یہی کام کر رہا ہے. کہنے لگے کہ میں تم سے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد بھی تم یہی کام کر رہے ہو. حدیث کے جو الفاظ ہیں آپ اس پہ غور کیجئے. کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو کہنے لگے میں اللہ کی قسم میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. یعنی وہ آدمی اس لائق ہی نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول کی احادیث کا احترام نہ ہو، اللہ کے رسول کی عظمت انسان کے دل میں نہ ہو. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے. آج ہمارے تعلقات کن سے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ سر عام اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت ہو رہی ہے، سر عام اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہے. نافرمانیوں کے اسباب ہم خود گھر میں لا رہے ہیں. بھائیوں، نبی کے ماننے والوں کی یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی ہے. نبی کے ماننے والوں کی یہ خوبی نہیں ہو سکتی کہ نبی کی سنت کی مخالفت کی جائے، نبی کی نافرمانی اس کے سامنے کی جائے اور وہ خاموش بیٹھا رہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان ہر معاملے میں سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن اس معاملے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں. صحابہ کرام نے اپنی ذات کا معاملہ آیا تو سمجھوتا کر دیا. کسی نے گالی دی، معاف کر دیا. کسی نے ناحق قتل کیا رشتہ داروں کا، معاف کر دیا. کوئی اور معاملہ آیا، معاف کر دیا. لیکن نبی کی سنت کا معاملہ آیا، صحابہ کرام نے کبھی کسی سے سمجھوتا نہیں کیا. اس لیے کہ نبی کے ماننے والوں کی یہی خوبی ہے. پہلی خوبی وہ نبی کی سنتوں کو لیتے ہیں اور دوسری خوبی اس پر عمل کرتے ہیں. اب اس کے بعد بھائیو بڑا سخت جملہ ہے لیکن اس کے علاوہ اس جملے کا ترجمہ ہو بھی نہیں سکتا. ہم یہاں کسی کو برا بتانے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس کا ترجمہ تو کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف ہوں گے. ناخلف کا معنی کیا؟ نا اہل، جو کسی لائق نہ ہو، کسی کام کا نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر میرے بعد کچھ ایسے نا اہل پیدا ہوں گے. وہ کیا کریں گے پتہ ہے؟ یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتیں کہیں گے جس پر ان کا عمل خود نہیں ہوگا. اب سوچ لیجئے کہ ایک کیٹیگری تو بیان ہو گئی کہ نبی کے صحابہ نبی کی سنت کو لیتے تھے، عمل بھی کرتے تھے. اب دوسری کیٹیگری بیان ہو رہی ہے کہ ایسے پیدا ہوں گے جو باتیں تو کریں گے لیکن عمل نہیں ہوگا. آج اسلام کی، نبی کی سنت کی، نبی کی محبت کی، حدیث کی کتنی باتیں ہو رہی ہیں سماج کے اندر. کیا ہمارا اور آپ کا اس پر عمل ہے؟ یہ دو کیٹیگریاں بیان ہو رہی ہے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، ایسے نااہل پیدا ہوں گے جو یقولون ما لا یفعلون، بڑی بڑی باتیں بیان کریں گے حدیث کی، بڑی بڑی باتیں بیان کریں گے سنت کی، عظمت حدیث کی،
محبت رسول کی، عظمت رسول کی ساری گفتگو ہوگی۔ دیکھ لیجئے لباس کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، نمازیں کیسی ہیں، اخلاق اور معاملات کیسے ہیں۔ ناپ لیجئے آپ اس آدمی کو، کہتا ضرور ہے، حدیث کی باتیں ضرور کر رہا ہے، ما لا یفعلون، لیکن خود اس کا عمل نہیں ہے۔ آج سماج کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے کیا بیان فرمائی پتہ ہے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، ایسے کام کریں گے جن کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جیسا میں نے کہا نا، ماہ رجب کا یہ مہینہ، شعبان کا مہینہ اور دیگر ایام آئیں گے، آج مسلمان اسلام کے نام پر وہ کام کر رہے ہیں جن کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور ان کاموں کو نہیں کرے گا جن کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے، رسمی مسلمانوں کا حال اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا وہی کر رہا ہے۔ اگر جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ عمل کرتا تو شاید ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نہیں رہتی۔ میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام مسالک اور مکاتب فکر کی مساجد کو آپ دیکھ لیں، فجر کی نمازوں کا کیا حال ہے۔ اگر تمام مکاتب فکر اور مسالک کے لوگ نمازی ہو جائیں تو کسی کی مسجد خالی نہیں رہے گی۔ دعوے کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اگر یہ رویہ ہمارا ہے تو یاد رکھیں ہم رسول کے نزدیک اچھے نہیں ہیں۔ ہم جتنی محبت کے ڈھنڈورے پیٹ لے، عظمت رسول کے، محبت رسول کے کتنے ہی کام کر لے، ہم اچھے نہیں ہیں۔ اچھے تبھی ہوں گے جب ان کاموں کے کرنے کا اہتمام کریں جن کاموں کے کرنے کا اہتمام رسول نے کیا ہے، رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہم اسے چھوڑ دیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ پھر ایسے نااہل پیدا ہوں گے، ان کی دو صفات ہیں، ایک تو کہیں گے کریں گے نہیں، اور کریں گے تو ایسے کام جن کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو؟ کیسا ہو رویہ؟ حدیث نے اس کا علاج اور عمل کیا بتلایا؟ آپ نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ کیا معنی ہے جہاد کرنے کا؟ یعنی اپنے ہاتھ سے برائی کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، دور کرے، طاقت ہے تو، ورنہ نہیں۔ جیسے ہر آدمی اپنے گھر کا مالک ہے، وہ اپنے گھر کے اندر برائیوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، دور کرے۔ باپ ہے، وہ اپنے گھر کا مالک ہے، شوہر ہے، بیوی اور بچے اس کے ماتحت ہیں، کر سکتا ہے وہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہیں کرتا، مومن نہیں ہے وہ۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، اپنے ہاتھ سے اگر برائیوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کرے، تبھی وہ مومن ہوگا۔ سماج پہ ہمارا کنٹرول نہ ہو، شہر پہ ہمارا کنٹرول نہ ہو، ہماری ریاست میں ہمارا کنٹرول نہ ہو، گھر پہ تو کنٹرول ہوتا ہی ہے۔ وہ مرد کس کام کا جس کا کنٹرول اس کے گھر میں نہ ہو؟ وہ مسلمان کس کام کا جس کا کنٹرول اس کے گھروں کے اندر نہ ہو؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، پہلا علاج آپ نے بتایا، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے، دور کرے۔ میں نے ایک روایت بیان کی تھی پچھلے ہفتے، اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں تصویروں والا پردہ لٹکا ہوا دیکھا، آپ آئے، فوراً اس کو نکلوا دیا، حضرت عائشہ نے اسے پھاڑ دیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی۔ ایک مثال مجھے یاد آ گئی تو بتا دوں۔
سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے. بھائیو ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. غزوہ احزاب کا موقع ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہے. نئی نئی شادی ہوئی, اللہ کے رسول سے اجازت لیتے اور گھر چلے جاتے تھے. اللہ کے رسول ان سے کہتے دیکھو اپنے ہاتھ میں اپنے دفاع کے لیے ہتھیار لے کے چلو, کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے. وہ لے کر کے جاتے تھے. جیسے ہی وہ گھر پہنچے دیکھا کہ بیوی گھر کے دروازے پر کھڑی ہے. آپ سوچیے میرا اور آپ کا ایمان کس درجے کا ہے. وہ صحابہ کرام درجات کے اعلی مرتبے پر یوں ہی فائز نہیں ہوئے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا تلوار اور اپنا ہتھیار تھام لیا بیوی پر حملہ کرنے کے لیے. میری بیوی بغیر پردے کے دروازے پر کیسے کھڑی ہے؟ کہ ٹھہرو, میرے دروازے پر کھڑے رہنے کا سبب تو معلوم کر لو. کہ وہ کیا ہے؟ کہ دیکھو گھر میں ایک سانپ ہے, سانپ کے ڈر سے میں باہر آئی ہوں. وہ صحابی گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی اس سانپ کو مارنے کے لیے گئے اس سانپ نے ان پر حملہ کر دیا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ پتہ نہیں پہلے موت کس کی واقع ہوئی. اصلاً میں وہ سانپ نہیں تھا, وہ جن تھا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں سانپ ہو تو پہلے 3 مرتبہ یہ کہہ دے کہ بھائی گھر سے نکل جا. اگر وہ جن ہوگا تو نکل جائے گا. اب غور کیجئے کہ یہ صحابی اپنی عورت کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ رہے, اپنی عورت کے خلاف ہتھیار تان رہے. آج ہماری خواتین بے پردہ بے حیا بازاروں میں گھوم رہی, ہمیں کوئی دقت نہیں. گھر کی کھڑکیوں پہ کھڑی ہے, کوئی دقت نہیں ہے. شادیوں میں بے حیا جا رہی ہے, ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. ہم کس درجے کے مسلمان ہیں ہم خود سوچیں. میں اگر کسی پر اعتراض کروں مجھے بہت اچھا لگتا ہے, پہلے میں اپنے آپ پر تو اعتراض کروں میں کس درجے کا مومن ہوں. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن, جس نے ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے. دوسری ہاتھ سے جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے, اب کیا کرے؟ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن, جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. یہ زبان سے جہاد ہو رہا ہے, یہ جو درس ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ زبان سے جہاد ہے. سماج میں پھیلی ہوئی خرابیوں اور برائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ برائیاں مت کرو. جن مخالفتوں میں ہم پڑے چھوڑ دیجیے, آپ سے دشمنی نہیں ہے کہ ہم آپ کی برائیاں کرتے پھریں. یہ جو درس ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ سماج اپنی اصلاح خود کر لے قرآن و سنت کی روشنی میں. اچھا, 2 تیسری کیٹیگری, اگر زبان سے کچھ کہنے کی طاقت نہیں ہے, اتنا کمزور آدمی ہے کہ کچھ بولے گا تو مر جائے گا, تو آخری ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن, جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے. یعنی دل سے جہاد کرنے کا معنی یہ کہ کم از کم برائی کو برا تو جانو, برائی کو برا تو سمجھو, سپورٹ تو مت کرو. آج دیکھیے کتنی محفلیں ایسی ہیں کہ لوگ مسئلہ پوچھنے آتے, مولانا ہم لوگ کھاتے تو نہیں ہیں لیکن ریلیشن ہے, چلے جاتے بیٹھتے سے منہ دکھا کے چلے آتے. یہ ایمان نہیں ہے آپ کا. یعنی آخری درجے کا جو ایمان ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے ہمارے اندر, ہم ریلیشن کی خاطر جاتے ہیں. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن, آپ نے فرمایا جس نے دل سے جہاد کیا وہ مومن ہے. جہاں برائیاں ہو رہی ہیں وہاں تو نہ جائیں, کم از کم ان جگہوں سے تو اپنے آپ کو دور رکھے. آخری جملہ حدیث کا بڑا سخت ہے, بہت سخت ہے. آپ نے کیا فرمایا پتا ہے؟ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ,
جس انسان کے دل میں برائی کو برا جاننے کی صلاحیت بھی نہ ہو، اس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس سے چھوٹی چیز دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی برائی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، طاقت نہیں ہے۔ زبان سے نہیں روکتا سکتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دل سے تو روک سکتے ہیں نا، دل سے برا تو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر دل سے برا جاننے کی صلاحیت دل کے اندر نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو بھائی، اس پوری حدیث کا خلاصہ 3 باتوں پر ہے۔ نبی کے سچے ساتھی اگر بننا ہے تو 2 خوبیاں، ایک نبی کی سنتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، نبی کی سنتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، اور دوسری کیٹیگری میں نہ آئے کہ کہیں لیکن نہ کریں، اور کریں تو ایسے کام جن کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور تیسری چیز، برائیوں کی روک تھام۔ اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت اور قوت دی ہے، آپ روکیے۔ زبان میں طاقت دی ہے، آپ اسے ختم کیجیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل سے برائیوں کو برا جانیں۔ لہذا آج کی اس درس کا جو پیغام ہے وہ یہی کہ ہم عمل کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ آخر ہمارا یہ عمل اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ سنتیں بہت واضح ہو چکی ہیں، سنتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا ہے وہ واضح ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اب اتنا واضح راستہ ہو اور ایک مسلمان صحیح کو صحیح نہ سمجھ سکے، غلط کو غلط نہ سمجھ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے محنت میں کمی ہو سکتی ہے، سنتوں کو حاصل کرنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا بھائیوں، کام ایسے کریں جو مرنے کے بعد ہمارے کام آ سکیں، عمل ایسے کریں، محنتیں ان چیزوں کے پیچھے کریں جو جنت میں ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کی دنیا کی محنتیں بالکل بیکار ہو جائیں گی۔ محنتیں کیے ہوں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، خوب محنتیں انہوں نے کی ہوں گی، لیکن اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کچھ لوگوں کے عمل کو لے گا اور ذرات بنا کر کے اڑا دے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ چہرے قیامت کے دن ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جو محنت کر کر کے تھک چکے ہوں گے، خوب عبادتیں کی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا۔ جو عمل اللہ کے رسول کی سنت کا مخالف ہو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔ یہ ایک پیمانہ اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جو صاحب کتاب و سنت ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، وہ بھی اپنے عمل کو ہر دم چیک کرتے رہیں، اپنی نیتوں کو جھانچتے رہیں، میری نیت صحیح ہے یا نہیں، میرا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور جو نہیں ہے ان کو بھی ایک پیغام ہے کہ اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے کم از کم عمل کرنے سے پہلے یہ چیک کریں کہ آخر اللہ کے رسول سے یہ عمل ثابت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین جو عمل ہم سے ہو اخلاص کے ساتھ اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اعمال میں، عقائد میں، اخلاق میں، معاملات میں جو کمیاں اور کمزوریاں ہیں، اللہ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ تو ان کوششوں میں برکتیں عطا فرما، ان کوششوں کو تو قبول فرما،
ان پروگراموں کو تو ہم سب کی اصلاح کا